بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نماز شریعت اسلام کا اہم رکن ہے، اور یہاں تک روایات میں ہے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قابل قبول ہے، اور جس کی نماز رد ہو گئی اس کا پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی چند عرائض پیش کر چکا ہوں مختلف مقامات پر، اور پھر مجھے دوبارہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر صرف میں ایک دو نکات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان چیزوں کو واقعاً ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز پروردگار عالم کی نظر میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے، شریعت اسلام نے اس کو کس قدر محترم جانا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کی کس قدر اہمیت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں نماز کے بارے میں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا تزال امتی، میری امت، لا تزال امتی بخیر، میری امت خیر میں رہے گی، یعنی خیر اس سے زائل نہیں ہو سکتی، وہ اس وقت تک خیر میں رہے گی ما تحابو، جب تک وہ ایک دوسرے کو، امت کے لوگ، مومنین، مسلمین، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آتے رہیں گے، رواداری کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتے رہیں گے، ما تحابو، تو انسان، مسلمین، مومنین ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آنے کی وجہ سے خیر و برکت میں رہیں گے۔ خیر و برکت نازل ہوتی رہے گی کب تک؟ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں۔ دیکھیں پہلا رکن کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر امن و سلامتی رہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر خیر و عافیت رہے، برکتوں کا نزول رہے، ہماری آمدنی میں برکتیں ہوں، ہماری زندگی میں برکتیں ہوں، ہمارے معاشرے میں برکتیں ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون ہو، تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس نقطے کو اجاگر کیا، ہمارے سامنے واضح کیا کہ میری امت پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، یہ امت آغوش رحمت میں رہے گی، کب تک؟ جب تک یہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے رہیں گے، ما تحابو، جب تک ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آتے رہیں گے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں۔ لیکن کتنے، یوں کہا جائے، میں اس سے لفظ ادا نہیں ہو پا رہا ہے، کیا لفظ استعمال کروں ایسے افراد کے لیے کہ جو لوگ نماز سے دور رہتے ہیں، جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کے لوگ، نوجوان آپ دیکھیں کہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ بحث کرتے رہیں گے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، اذان کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے، لیکن مسجد میں آ کر، جماعت میں آ کر شریک نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ، ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کماتے بھی ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ آخر کبھی آپ نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا اتنا سب کچھ کمانے کے بعد بھی، اتنی دولت حاصل کر لینے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور جوان جماعت میں آتے ہی نہیں ہیں، بتائیں پھر کہاں سے انسان کے اندر یہ برکتیں پیدا ہوں گی؟ ما تحابو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا اس نقطے کو، کہ اگر تم اپنی زندگیوں میں خیر چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، تو یہ بات یاد رکھو، نماز میں شرکت کرنی ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔
جب تک امت اسلامی کے افراد زکوٰۃ سے وابستہ رہیں گے، آغوش رحمت میں رہیں گے، نعمتیں نازل ہوتی رہیں گی، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَقْرَبُ الضَّيْفِ، اور اپنے مہمان کو اہمیت دیں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ جب تک آپ اپنے مہمان کی عزت و احترام کا خیال رکھیں گے تو یاد رکھیں آپ پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، آپ آغوش رحمت میں رہیں گے، مہمان کی عزت۔ پس آپ دیکھیں کہ امت آغوش رحمت میں رہے گی کب تک؟ نمبر 1 ما تحابو، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے رہیں گے۔ نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمبر 3 زکوٰۃ دیتے رہیں۔ وَأَقْرَبُوا الضَّيْفَ، اور اپنے مہمان کا احترام کرتے رہیں، اس کا خیال رکھیں، اس کی دیکھ بھال رکھیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ یہ 4 چیزیں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور نے جہاں یہ 4 نعمتیں بیان کی ہیں، اس کے بعد دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عجیب بات بتائی ہے کہ اگر ہمارے ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا کریں گے کہ اگر ہم ان 4 چیزوں کو اپنا لیں، ما تحبو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آئیں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اپنے مہمان کا خیال رکھیں۔ حضور نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا، اور اگر امت کے لوگ اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھیں ابتلوا بالسین والجدب، تو پھر وہ قحط سالی اور تنگ دستی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خشک سالی ہمارے یہاں کیوں پیدا ہو جاتی ہے، قحطی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، تنگ دستی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، برکتیں کیوں اڑ جاتی ہیں، کیوں؟ ہم نے ان 4 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ عزیزان محترم کوئی مذاق نہیں ہے، پروردگار عالم کا یہ سچا نبی ہے، سید المرسلین ہیں، سرور کائنات ہیں، شاہکار رسالت ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے پیغام ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ہم مشکلات میں نہ گھرنے پائیں، لیکن ہم نے اپنی مشکلات کے لیے خود اسباب مہیا کر لیے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اس سلسلے میں دوسرا ارشاد موجود ہے، الصلاۃ، نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دیکھیں حضور نے فرمایا الصلاۃ مفتاح کل خیر، ہر خیر و خوبی کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس گھر کے اندر ہر طرح کی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس کے اندر رواداری ہے، اس کے اندر وفا ہے، اس کے اندر عہد کی سے پابندی ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، تمام رشتوں کا تقدس اس گھر کے اندر موجود ہے، اور اس گھر کی چابی کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ الصلاۃ مفتاح کل خیر، وہ مکان کہ جس کا نام خیر و عافیت ہے، اس کی چابی صرف اور صرف نماز ہے۔ تو انسان نماز چھوڑ کر خیر و خوبی کی توقع کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بتحقیق نماز انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے، کہ جن چیزوں کو خدا نے برائی قرار دیا ہے، جن چیزوں کو خداوند عالم نے جن چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، نماز ان چیزوں سے روکتی ہے۔ بس اگر نماز پڑھ لینے کے بعد انسان انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز کے اندر خلل ہے، نماز میں خلل نہیں ہے، اس کی نماز میں خلل واقع ہو گیا، اس کی نماز صحیح انجام نہیں پا رہی ہے۔ ورنہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، ورنہ اگر انسان واقعاً نماز کی حقیقت کو سمجھے تو آپ دیکھیں اس کے وہ آغوش رحمت میں بھی رہے گا اور ہر طرح کی خیر و خوبی میں بھی رہے گا اور برائیوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان کبھی کبھی غفلت کرتے ہیں نماز کے اوقات میں۔ توجہ فرمائیے گا اس نقطے کی طرف کہ اول وقت جو لوگ پڑھتے ہیں
واقعاً وہ خوش نصیب ہیں کہ جو نماز کو اول وقت انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی اس بات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ نماز اول وقت نہیں پڑھتے ہیں لیکن وسط وقت میں پڑھتے ہیں، اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز بالکل آخر وقت میں جا کے پڑھتے ہیں، کہ بالکل 4-5 بجا دیں گے کہ جب قضا ہونے کا ٹائم ہو رہا ہوگا، یا بالکل مغرب کے قریب غروب کے وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کھڑے ہو کر۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نماز اول الوقت رضوان اللہ، اول وقت نماز کا انجام دینا یہ رضوان اللہ ہے، یعنی پروردگار عالم کی رضائیت کا سبب ہے۔ اگر ہم پروردگار عالم کی رضا و رضوان چاہتے ہیں، اس کی مرضی چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو اگر خداوند عالم کی خوشنودی اور محبت کے طلبگار ہیں تو اول وقت نماز انجام دینی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا وسط الوقت رحمت اللہ، اور وسط وقت میں اگر انجام دیتا ہے تو مرضی پروردگار، خوشنودی پروردگار سے تو انسان محروم ہو گیا، لیکن پروردگار کریم ہے، وہ پھر بھی اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، رحمت پروردگار پھر بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن جو آخری وقت انجام دیتے ہیں، وآخر الوقت عفو اللہ، نماز آخر وقت میں عفو اللہ ہے، یعنی پروردگار عالم اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اس کو اس بات پہ عذاب نہیں ملے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ 2 چیزوں سے محروم ہو گیا، اس کی بخشش تو ہو گئی لیکن رحمت خدا سے محروم ہے، خوشنودی خداوند عالم سے محروم ہے۔ بس اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم کی رحمت بھی شامل حال ہو اور خوشنودی پروردگار بھی ہمارے شامل حال ہو، تو ہمیں اول وقت نماز کو انجام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، در حقیقت نماز پڑھنے والا کس طریقے سے جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ اس بات کو محسوس کر لے کہ وہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو اس کا رنگ ڈھنگ اور اس کا سلیقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص ہے، اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور اپنے کمرے میں ہے، اپنے گھر میں عام لباس میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے سامنے یہاں کر بیٹھتا ہے، یا جیسے آپ لوگ ہمارے سامنے آ کے بیٹھیں، تو آپ کا وہ لباس نہیں ہے کہ جو آپ اپنے گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں عام طور پر، نہیں، تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا صاحب سے ملنے جانا ہے، اس لیے کہ فلاں صاحب سے ملنے جانا ہے، افسر سے ملنے جانا ہے، تو انسان کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں، لباس تبدیل ہو جاتا ہے، گفتگو کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں، ایھا الناس ان المصلی اذا صلی، اے لوگو کہ دیکھو جب مصلی نماز پڑھتا ہے، اذا صلی فإنہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے انسان کا، نمازی کا، مصلی کا، کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو حضور نے کیا فرمایا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے۔ فإنہ یناجی ربہ تبارک و تعالی، اپنے پروردگار تبارک و تعالی سے مناجات کر رہا ہے۔ فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِهِ، بس اسے اس بات کو جان لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ آپ افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے کہ جس سے آپ مناجات کر رہے ہیں، جس سے آپ فریاد کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے بنیان میں کھڑے ہو جائیں، ٹراؤزر میں کھڑے ہو جائیں، کتنی بری بات ہے۔ لہٰذا افسر کے سامنے جب آپ جاتے ہیں تو باقاعدہ بن سنور کے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت ہمیں اس روایت میں، اس حدیث میں اسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے مالک و مختار پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو در حقیقت، تو جب اس سے مناجات کر رہے ہو تو اس کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم اس عالم میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر یہ وہ مقامات ہیں
کہ ہم اگر اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اول وقت نماز انجام دیں اور اسی طرح سے یہ سوچ کے انجام دیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو پھر دیکھیں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ لو یعلم المصلی ما یخشاہ من الرحمت، کہ اگر جو شخص، حضور نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ اگر اول وقت نماز انجام دے گا تو خوشنودی پروردگار اس کے شامل حال ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر وہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے نماز میں کھڑا ہو کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ لو یعلم المصلی ما یخشاہ من الرحمت، کہ اگر مصلی کو یہ بات پتہ چل جائے، نماز گزار کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کس طرح اسے رحمتوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، لما رفع راسہ من السجود، تو کوئی نمازی اپنا سر اپنے سجدے سے نہ اٹھائے گا۔ یہ ہے وہ نماز کا مقام و مرتبہ۔ پس عزیزان محترم، یہ نماز کی اہمیت ہے، اور اس نماز کو چار چاند لگانے کے لیے انسان یہ تدبیر اختیار کر سکتا ہے کہ اول وقت نماز انجام دے، اور جب نماز پڑھے تو یہ محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھے کہ کس عالم پروردگار، کس پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے، تب اسے پھر یہ رحمتیں اسے اپنی آغوش میں لے لیں گی، اور یہ وہ مقام ہوگا کہ پھر اس کا دل نہیں چاہے گا کہ اب سجدے سے سر اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء جب سجدے میں سر رکھتے تھے تو سجدے طولانی سجدے کیا کرتے تھے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جب سجدے کرتے تھے تو پوری پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ انشاءاللہ عزیز، ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اپناتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نماز کو اسی طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں جیسا کہ ان روایات میں بیان کیا گیا ہے۔